أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 138 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ عمل میں بھی اضافہ عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کریم میں تم سے پہلے کے حالات اور تمہارے بعد کی خبریں موجود ہیں. جامع ترمذی. پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھیں گے. آج بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قرآن کریم میں تم سے پہلے کے حالات اور تمہارے بعد کی خبریں موجود ہیں. گویا ہر دور کے لیے رہنمائی، خواہ ماضی کا دور ہو، حال کا ذکر ہو یا کل کے مستقبل کا معاملہ ہو، ہر دور کے لیے رہنمائی اللہ کے کلام میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائیں طاغوت سے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں اس طاغوت کا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر ڈال دے بہت دور کی گمراہی میں. اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں کترا کر. تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے
جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں سمجھائیے اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کہیے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا اب تو؟ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ آئیے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے گزشتہ آیت میں اہل ایمان کو تمام معاملات میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور انہی کی طرف معاملات کو رجوع کرانا، اس کی تاکید تھی اہل ایمان کو۔ اب کیا ہے؟ اسکرین پر لکھا ہے اب ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کی مذمت کا بیان ہے، جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی مذمت یعنی منافقین کی مذمت کا بیان آج کے نشست میں آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہے۔ تعارف میں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو جن کا مطالعہ بعد میں تفصیل سے کرتے ہیں، ان کا مختصر جائزہ تعارف میں سامنے آتا ہے۔ دو باتیں ہیں سمجھنے کے لیے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں، پہلی بات لکھا ہے منافقین اپنے تنازعات طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ منافقین اپنے مقدمات اور تنازعات کے فیصلے کہاں لے جاتے؟ طاغوت کی طرف۔ طاغوت پر کچھ بات پچھلے پروگرامز میں آ بھی چکی ہے، آج بھی آئے گی، تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات لکھی ہے منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے اعراض کرتے ہیں، ماننے کے دعوے دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے اعراض کرتے ہیں کون؟ منافقین۔ ان کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا تجزیہ، ہر آیت میں کیا گفتگو رہے گی اس کا مختصر ایک عنوان مخصوص کیا جاتا ہے۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں آیات کا۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 60، منافقین اپنے تنازعات کے لیے طاغوت کی طرف جاتے ہیں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61، منافقین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز، یہ تفصیل آگے مزید بیان ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 62، منافقین کی بے بسی کا بیان، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تفصیل سے آگے۔ اور آخری آیت آیت نمبر 63 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے اور منافقین کی اصلاح کرنے کی ہدایت۔ اس میں بھی سمجھنے کی چند باتیں تشریح میں ہمارے سامنے باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 60، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائیں طاغوت سے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں اس طاغوت کا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر ڈال دے بہت دور کی گمراہی میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 60 کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور تشریح میں کچھ تفصیل ہوگی۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے، لکھا ہے منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کی مجرمانہ روش کا بیان۔ یہاں رک کر چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء میں اہل کتاب کا بیان بھی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، اور سورۃ النساء میں ایمان والوں کا بیان بھی ہے، اور انہی ایمان والوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا بیان بھی ہے۔ اب یہ مقام اور آئندہ کی نشستوں میں منافقین کی 3 بنیادی باتیں بیان ہوں گی مجرمانہ صورت کے اعتبار سے، یعنی ان کے 3 جرائم کا تذکرہ قرآن حکیم کرے گا۔ 1، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار، 2، اللہ کی راہ میں ہجرت، اور 3، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یہ 3 بڑے بڑے جرائم ہیں منافقین کے، اور جرائم کے ساتھ ان جرائم کا بار بار ذکر آئے گا سورۃ النساء کی ان آیات میں۔ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں
ان کا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنا، اعراض کرنا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی نہیں مانتے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، بیان منافقین کا ہے، لیکن کیا آج ہمارے معاشرے میں بھی حرکتیں نہیں ہوتی؟ غور کیجئے گا، بات تفصیل کے ساتھ آتی رہے گی آئندہ بھی۔ اگلی بات تشریح کے طور پر لکھی ہے، مقدمات میں مطلب کا فیصلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہود کے سرداروں کے پاس جاتے۔ کون؟ منافقین، کلمہ گوئیں، بجائے اس کے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے اپنے معاملات کے فیصلے کرائیں، یہ یہود کے سرداروں کے پاس جاتے تھے۔ کیوں؟ شاید وہاں سے ہمارے مطلب کا فیصلہ مل جائے، وہاں کو ذرا فیور ہو جائے گی، کوئی لیننسی ہو جائے گی، ہمارے مطلب کا فیصلہ مل جائے، تو یہود کے سرداروں کے پاس جا کے فیصلہ کراتے تھے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہوا ایک یہودی کا اور ایک منافق کا، اس حوالے سے اب گفتگو آ رہی ہے۔ چنانچہ تشریح میں لکھا ہے، ایک منافق کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، ایک منافق کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہے وہ یہودی کافر، مگر پچھلے پروگرام میں آپ لوگ تھے نا، جب بھی فیصلہ کرنا عدل کا فیصلہ، حق بنتا تھا یہودی کا، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے اسی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اگلی بات، منافق یہود کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ لینے چلا گیا۔ یہود کے سرداروں کو طاغوت کہا گیا ہے، ذکر آیا تھا نا، ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے جاتے مقدمات کو لے کر کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس۔ اب یہ جو منافق تھا جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اب یہ جا رہا ہے یہود کے سردار کس کے پاس؟ کعب بن اشرف کے پاس، کہ شاید وہاں کچھ لگی لپٹی باتیں کرے گا اور اپنی مرضی کا فیصلہ وہاں سے لے لے گا، تو یہ چل پڑا کس کی طرف؟ یہود کے سردار کعب بن اشرف کی طرف۔ آگے لکھا ہم نے یہود کے سرداروں کو طاغوت کہا گیا۔ اس طاغوت پر ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی ہے، اور طاغوت طغیانی سے، سرکشی سے، یہ ایک فرد بھی ہوگا، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکمراں بھی ہو سکتا ہے، کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے خلاف سرکشی پر اتر آئے، اس کو کیا کہا گیا؟ طاغوت۔ اس مقام پر یہود کے سردار جو کہ کافر تھے نا، دشمنان اسلام بھی تھے، یہود کے کافر سرداروں کو کیا کہا گیا؟ طاغوت کہا گیا، جن میں سے ایک کے پاس یہ منافق اپنا فیصلہ لینے کے لیے گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جو شخص طاغوت کی پیروی کرے گا، طاغوت اسے دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں پہ ذکر آیا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ شیطان۔ تو جو اب کسی اور طاغوت کے پیچھے لگے گا تو وہ شیطان جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ وہ دور کی گمراہی میں اس کو ڈال دے گا۔ اللہ شیطان کے حملوں اور ہر طرح کے طاغوت کی پیروی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 61 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں کترا کر۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 61 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پھر منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کی روش کا بیان ہے، بار بار ذکر آئے گا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، منافقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کی روش کا ذکر، گریز کرنا، فرار اختیار کرنا، کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے۔ اگلی بات لکھی ہے، بظاہر کلمہ پڑھتے مگر شریعت الہی کو تسلیم نہیں کرتے اور حیلے بہانے سے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے۔ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے ظاہر میں تاکہ ان کو کیا مانا جائے؟ مسلمان، مگر اللہ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے اور حیلے بہانے سے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، ناظرین کرام، ٹالنے میں یہ بھی کہتے تھے قرآن دیکھیں گے، رسول کی طرف نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ چنانچہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں دوبارہ الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ آؤ اس طرف الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اور رسول اللہ کی طرف آؤ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی طرف آنے سے رکتے ہیں اور کترا کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کس سے فرار اختیار کر رہے؟ رسول اللہ کی
اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آج ہمارے دور میں بھی، خیر تاریخ میں لوگ پہلے بھی پیدا ہوئے، اب بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن is enough for us, nothing more is needed other than the Quran، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس 1400 سال پہلے کے منافق اور آج کے اس طرح کے لوگوں میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے نا۔ وہ بھی کیا کرتے تھے، قرآن کہہ رہے رسول علیہ السلام کی طرف آنے سے کترا کے نکلتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور آج کے بھی انکار سنت کرنے والے کون؟ سنت کا انکار کرنے والے منکرین حدیث، منکرین سنت، وہ بھی کیا کہتے ہیں، قرآن کافی ہے، باقی کسی اطاعت رسول کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ۔ غور کیجئے گا ناظرین کرام، یہ فتنہ آج بھی اگر موجود ہے تو یہ رہنمائی آج کے لیے بھی موجود ہے کہ ایسے لوگ تو منافقین کی طرح، اور منافقین کا انجام اسی سورہ نساء میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے آیت 145 میں، آیت 145 145 میں، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی بات تشریح میں لکھی اس آیت کے ذیل میں، اس حکم میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس حکم میں، کس حکم میں؟ کہ یہ منافقین تو ہیں جن کا بیان چل رہا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس حکم میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا، یا اللہ کی کتاب کا دعویٰ کرنا ماننے کا، رسول اللہ کی بات نہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافروں کے قانون کو، غیروں کے قانون کو، غیروں کے دیے ہوئے نظاموں کو ایڈاپٹ کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ بھی اسی کے تحت آئیں گے کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، جو لوگ سنت رسول سے اعراض کر رہے ہیں اور دوسروں کی طرف جا رہے ہیں، جیسے منافقین طاغوت کی طرف جاتے تھے، ان میں اور آج کے ایسے لوگوں میں انجام کے اعتبار سے بہرحال کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں طاغوت سے بچائے، طاغوت کی پیروی سے بچائے، اور نفاق کی ہر شکل سے بچائے۔ ناظرین کرام اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے، تاہم اس وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 62 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 62 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 62 کا، منافقین ہی کا بیان مزید آیا ہے اس مقام پر۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں، سین پر لکھا ہے، منافقین پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈال دیتا، آزمائش میں ڈال دیتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر روتے دھوتے آتے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا کیجئے، اس طرح اپنے ہیلے بہانے بھی اختیار کرتے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کیا کرتے تھے؟ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے مخلص ہونے کی یقین دہانی کراتے۔ وہ منافق تو چلا گیا تھا نا یہود کے پاس، ٹھیک ہے جی، اب ایسے لوگ نہیں اللہ کی قسم ایسے نہیں اور ایسے تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے۔ اگلی بات لکھی ہے ناظرین کرام، تشریح میں بہت قیمتی ہے، لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض اور طاغوتی فیصلے حاصل کرنے والوں کو محاسبے کے وقت شدید تکلیف کا سامنا ہوگا۔ کہاں؟ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج تو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف ہے، جب اللہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہوں گے تو اس وقت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سی تکلیف دنیا میں آتی تو رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی رہیں، آئندہ گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب اصل مرحلہ آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور محاسبے کا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ یہاں پر کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 63 ہے جس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا،
उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। सूरत निसा आयत नंबर 63 है। नाज़रीन किराम, आइए करते इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, बस आप उनसे एराज़ कीजिए और उन्हें समझाइए और उनके हक़ में फैसला कुन बात कहिए। सूरत निसा आयत नंबर 63 है। अब आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तर्जुमा समझने के बाद पहली बात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नाज़रीन किराम, तशरीह में लिखा है, मुनाफिकीन के दिलों के कुफ्र और निफाक से अल्लाह ताला खूब वाकिफ है। ज़बानी कलामी दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इजहार कर रहे कि हम ईमान वाले हैं, कस्में खा रहे झूठी आकर, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? अल्लाह इनके दिलों के हाल से वाकिफ है। दिल में कैसा कुफ्र दिल में कैसा कुफ्र घुसा हुआ है और कैसा निफाक जागुजी हो गया है, अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ है। तो पहली बात, अल्लाह इनके दिलों के हाल से खूब वाकिफ है, जिक्र हो गया। अगली बात लिखा है, मुनाफिकीन के करतूतों के जाहिर हो जाने पर भी उनके साथ खैर खाही की मुअस्सिर बात करने की हिदायत। ये बहुत कीमती हिदायत है। कितने बुरे लोग हैं मुनाफिकीन, दिल में कुछ, जबान पर कुछ, झूठे दावे और झूठी कस्में। अल्लाह ने वादे भी कर दी उनके करतूत, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। और इस वक्त से मुराद बाद में और सख्त बातें आई हैं मुनाफिकीन के बारे में, सूरह तौबा में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब पढ़ेंगे? सूरह तौबा में इंशाअल्लाह। वो 9 हिजरी में नाजिल हुई, बाद में तफसील आ जाएगी। लेकिन फिलवक्त क्या है, इनके साथ नरमी का मामला हो और इनके साथ कोई खैर खाई की बात करने का मामला हो। हालांकि इनके करतूत खुलकर सामने आ चुके, लेकिन ज्यादा कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कोई सरजनिश नहीं की जा रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से तालीम है कि इनके लिए मुअस्सिर बात कहें। नाज़रीन किराम गौर कीजिए, ऐसे झूठे दावेदारों को भी नसीहत करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोग जिनके दिलों में क्या कुछ है अल्लाह खूब जानता है, उनको भी नसीहत करने को कहा जा रहा है। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के बारे में तो सोच लें, उन तक कितनी नसीहत पहुंचानी चाहिए, यानी अल्लाह के कलाम की। उन तक कितनी नसीहत पहुंचानी चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए से। बात वाज़ेह हो रही। इन मुनाफिकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि खैर ख्वाही की मौसर बात की जाए, तो बाकी जो आम हमारे मुसलमान भाई बहनें और साथी हैं, उनको कितनी हमें वसीयत करनी है, नसीहत करनी है, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। एक आखिरी बात इस आयत की तशरीह में जो बहुत कीमती है, पिछली ही बात के तनाजुर में, वो ये है कि मकसद ये था कि राबते की गुंजाइश बाकी रहे। अभी ये खुले काफिर तो नहीं बने ना, कलमा तो पढ़ रहे ना, तो राबते की गुंजाइश रहे। मकसद ये था कि राबते की गुंजाइश बाकी रहे और वो अपनी मुनाफिकाना रविश तर्क करके किसी एक तरफ यकसू हो जाएं। हो सकता है कि उनको समझाने और बताने से वो दीन इस्लाम पर वाक़ईतन आ जाए, ईमान पर यकसू हो जाए, वरना फिर उनका अपना चॉइस है। तो ये याद दहानी कराना, नसीहत करना काहे के लिए कि राब्ता भी रहे और गुंजाइश रहे कि शायद अगले को बात समझ में आ जाए तो वो सही बात को कबूल करके उसकी तरफ लौट आए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ज़ेर मुताला आयात सूरत निसा आयात 60 तक 63 का बयान और तर्जुमा और तशरीह मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हुआ हमारे नौजवान साथियों के लिए सवालात के हवाले से। आइए उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि क्या सवाल वो हमसे करना चाहते हैं। आज सवाल की तरतीब उस तरफ से ले लेते हैं, आप लोगों के दाएं हाथ से, ठीक है जी। अहमद, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? सर, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि मुनाफिकीन जो है उनको वास किया जाए, नसीहत किया जाए, तो आज वास करने का और नसीहत करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? माशाअल्लाह, यानी जहाँ मैंने ख़त्म किया वहीं से आपने सवाल शुरू कर दिया। अजीब इत्तेफाक है नाज़रीन किराम, जो बात हमने मुकम्मल की वहीं से लेके सवाल फ़ौरन हमारे सामने रख दिया गया। जी, सवाल है कि आज किस तौर पर वाज और नसीहत की जाए। तो हम इसको आम कर लेते हैं। बिल्कुल वो बयान जो हम पढ़ चुके मुनाफिकीन के हवाले से था, लेकिन उसके ज़ेल में मैंने क्या अर्ज़ की थी, उन मुनाफिकों के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी वाज़ नसीहत किया जाए। तो अब हम जो कम से कम मुसलमानों के दरमियान मौजूद हैं, हमें किस कदर एहतमाम करना चाहिए, ये बात तो वाज़ेह हो गई। सवाल है कैसे किया जाए। बड़ी दिलचस्प बात है, खुद कुरान ने अपने आप को मौइज़ा कहा है। क्या? मौइज़ा, वाज़, वो बात जो दिल में नरमी पैदा कर दे। अल्लाह ताला, नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते सूरह यूनुस आयत नंबर 57, सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में जिक्र आया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ए इंसानों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज आ चुका है। दिलों को नरम कर देने के लिए ये कुरान बहुत बड़ा वाज है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कुरान की तासीर
नाज़िकरा मशहूर आयत हम सबको याद है, सूरतुल हश्र आयत नंबर 21, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से दब जाता, फट जाता और रेजा रेजा हो जाता। ये तो पहाड़ों को हिला दे तो दिलों पर भी असर होगा इंशाअल्लाह। तो नंबर 1, इस कुरान को आम करना, इस कुरान को फैलाना, इस प्रोग्राम का यही एक बहुत बड़ा मकसद और हासिल है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुबारक इरशादात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना। तो कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करना। हाँ, किस तरह करें में ये भी अहम है। हमारे कौल के साथ हमारे किरदार की गवाही भी ज़रूरी है, वरना हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद होगा तो हमारी बात में असर नहीं होगा। और अगली बात, लोगों के दिलों को जीतना पहले ज़रूरी है अपने हुस्न अखलाक से। दिलों को जीत लेंगे तो फिर वो हमारी बात सुन लेंगे, और हमारी बात हमारी थोड़ी, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात रखना चाह रहे हैं। और आखिरी बात, इस सारी मेहनत के साथ और पहले भी और बाद में भी अल्लाह से दुआ करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के लिए भी दुआ की। बहुत मशहूर दुआ है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में कबूल हुई थी। अल्लाह अमर बिन हिशाम, अबू जहल का नाम है, अल्लाह अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे। अल्लाह ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा दी। वहाँ उस वक्त अबू जहल तो दुश्मन था ना, दुश्मनों के लिए दुआ होती थी। क्या आज हम अपने अपनों के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाते कि नहीं? इस पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। जी अगला सवाल सर। साहब ने फरमाया कि यहूद के बारे में, यहूद के सरदार जो थे वो ताऊत थे, तो ताऊत है क्या, इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, चलिए जी अच्छी बात है, समझाने की कोशिश मज़ीद कर लेते हैं। सवाल यह है कि यहूद के सरदार को हमने कहा कि वो तागूत, तो तागूत समझ नहीं आ रहा है, ज़रा गड़बड़ इसमें ना है, गलत शय, और गलत शय का इदराक ज़रा मुश्किल से होता है। क्यों? इंसान की तबीयत में आज़ादी और गलत काम की तरफ जाने का रुझान ज़्यादा होता है, पता नहीं चलता। तो फिर अल्लाह हमें समझा रहे हैं, अल्लाह के रसूल हमें समझा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से समझते हैं। हमने जिक्र किया था कि अयतहाकमु इला तागूती, उनको क्या मना किया गया था? तागूत के पास अपने मुकद्दमात लेकर ना जाएं। और वो जो पूरा वाक़या मुख्तसरन अर्ज़ किया गया था, वो मुनाफिक अपना फ़ैसला किससे कराने के लिए चला गया? यहूद के सरदार काब बिन अशरफ से। उसको कुरान क्या कह रहा है? तागूत। और काब बिन अशरफ काफिर था, अल्लाह का बागी था, वो अल्लाह के रसूल की लाई हुई तालीम के मुकाबले में अपनी मनचाही बातों पर फैसले कर रहा था। इसी का नाम तागूत है, तुग़यानी पर आना, सरकशी पर आना। तो तुग़यानी और सरकशी पर जो आए वो तागूत है। वो एक फ़र्द भी होगा, कोई सरदार भी हो सकता है, कोई इदारे का सरबरा भी हो सकता है, वो कोई अदालत का बड़ा सरबरा भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में इंसानों के कानून के मुताबिक फैसला करे। वो कोई हुक्मरान और निज़ाम भी हो सकता है जो अल्लाह की हाकमियत और अल्लाह के कानून के मुकाबले में अपने निज़ाम और अपने कानून के निफाज की बात करे। तो वो हर कोई जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी मर्जी चला रहा है, वो क्या है? तागूत। और इस सबका सबसे बड़ा सरदार कौन है? शैतान, जिसका तज़किरा आया था। अब समझ में आ रहा है? माशाअल्लाह। जी आरिफ साहब का क्या सवाल है? मेरा सवाल ये कि आज इस दौर के अंदर इताअत रसूल से इनकार और इनकार सुन्नत का फितना नज़र आ रहा है, तो इससे नफ़ी यानी कि इससे किस तरह बचाए, उसका मुकाबला किस तरह किया जाए? उससे बचा कैसे जाए, उससे मुकाबला कैसे किया जाए? नाज़रीन गुफ्तगू आई थी, मगर उसी पर सवाल हारिस ने हमारे सामने रखा कि आज भी हम देखते हैं कि इताअत रसूल से इनकार या फ़रार का फितना नज़र आता है और इनकार सुन्नत का फितना भी नज़र आता है। दो बातों को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। एक वो तबका है मुख्तसर, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कुरान बस काफ़ी है, किसी और शय की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं मुनकिरीन सुन्नत। क्या कहते हैं? इनकार करने वाले सुन्नत का या इनकार हदीस करने वाले। ये तो पक्के काफिर हैं। क्यों? उम्मत का फैसला है इसके ऊपर। क्यों? अल्लाह ने अपनी और अपने रसूल दोनों की इताअत को लाजिम किया। तो जो सिरे से नहीं मानता वो तो खुले कुफर पर है ना, जो सिरे से ही नहीं मानता वो तो खुले कुफर पर है। और हम सूरह निसा की आयत पढ़ते जाएंगे और नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, अगले ही प्रोग्राम से आयत 64 से इताअत रसूल, आयत 65 इताअत रसूल, आयत 69 इताअत रसूल, आयत नंबर 80 इताअत रसूल, बार बार इताअत रसूल का जिक्र आएगा। तो हम समझते जाएंगे कि अल्लाह की इताअत और रसूल अलैहि सलाम की इताअत दोनों ज़रूरी, कुरान पर अमल, सुन्नत पर अमल दोनों ज़रूरी हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा पहलू क्या है? वो ख़तरनाक है हमारे लिए। हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को रसूल तो मानते हैं, हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम की अहादीस को भी मानते हैं, मगर कई मरतबा हम गड़बड़ के, हमसे मुराद मुसलमान खिलाफ वर्जी करते हैं। सूद खोरी भी जारी, गाने बाजे भी जारी, शराब भी जारी, जुआ भी चल रहा हो,
رشوت بھی چل رہی ہو, نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, فلمیں ڈرامے ناچ گانے بھی چل رہے ہیں, یہ سب رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی نافرمانی. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. پہلا طبقہ کون ہے؟ وہ تو کھلے کفر پر ہے نا, کہ سرے سے اطاعت رسول کا انکار. وہ تو ایک طبقہ ہو گیا گمراہ. عام مسلمانوں کے لیے خطرہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے تو ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. یہ بھی خطرناک بات ہے. اطاعت رسول نہ کرنا ہی تو منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات و تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہی منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. مقابلہ کیسے کریں؟ قرآن سے ہی سمجھ رہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری. اس پر فوکس کریں. اور ہاں, بہت سے علماء کرام نے ان موضوعات پر کتابیں بھی مرتب فرمائی, ان کا مطالعہ کریں. اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو جواب کیسے دیں, تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو کن سے معلوم کرو؟ جو جانتے ہیں ان سے رہنمائی لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ. پچھلے پروگرام سے ہم سورتوں کے کچھ ناموں کو سمجھ رہے تھے, ٹھیک ہے, طوال, میعون, مثانی اور مفصل. اور پچھلے پروگرام میں مفصل کو ہم نے کہا تھا آخری منزل کی صورتیں, ٹھیک ہے, لیکن اب مفصل کی بھی 3 اقسام ہیں. مفصل کی بھی 3 اقسام ہیں. آج کل اور اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سمجھیں گے. آئیے آج سمجھتے ہیں طوال مفصل. کیا؟ طوال مفصل. مفصل میں سے جو طویل ہیں. مفصل کون سی ہے؟ آخری منزل, 7ویں منزل کی صورتیں. ان مفصل میں سے طوال یعنی طویل کون سی ہیں؟ یہ لکھا ہے اسکرین پر. طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نوٹ کیجئے, ہم پہلے پیش کر چکے ہیں نقطہ ناظرین کرام, یہی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر میں تلاوت فرماتے تھے. یہی صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. قرآنی معلومات کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو آخر میں دہراتے ہیں راؤنڈ اپ کے طور پر. 3 باتیں. سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ میں, منافق اپنے مقدمات طاغوت کی طرف لے جانا پسند کرتا ہے. تبھی تو وہ منافق ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات نہیں مانتا, طاغوت کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کی طغیانی سے. آمین. اگلا نقطہ لکھا ہے حاصل مطالعہ میں, اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کے روگ سے خوب واقف ہے. کیا خباثتیں ان کے باطن میں چھپی ہیں, یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کو سب معلوم ہے. اور آخری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے کی نصیحت, تاکہ رابطہ رہے اور دعوت پیش کی جاتی رہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. 3 سوالات, ان کا ہم جائزہ لیں گے اور روزانہ ہی لیتے ہیں. پروگرام میں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم شریعت کے تابع ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں؟ جی, گرمی کا زمانہ آ گیا تو دل نے کہا مال کمانا ہے, عورتوں کو دکھا کے لون بیچی جاتی ہے. یہ خواہش کی پیروی ہو رہی ہے یا شریعت کی پیروی ہو رہی ہے؟ کرکٹ کا سیزن آ جائے تو ساری نمازی بھی ضائع اور دھوم دھڑکے بھی اور ناچ گانے بھی اور جوا بھی اور سٹا بھی سب کچھ کریں گے کیونکہ دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کبھی سوچے اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم طاغوت اور طاغوتی نظام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے, سود خوری کا دھندا جاری رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی فکر ہم لوگوں کو ہے کہ نہیں؟ کیا ہم طاغوت اور طاغوتی نظام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے لیے, کیا ہم مخالفین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ بہرحال ہمارے سامنے مسلمان بھائی منافق تو نہیں ہے نا. رسول پاک علیہ السلام کو منافقین کے بارے میں بھی خیر کی بات کہنے کی تلقین, تو ہم اپنوں کے حوالے سے تھوڑا بہت اونچ نیچ کا معاملہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, مسلمان ہی ہیں. کیا ہم مخالفین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ سوالات کے جوابات آپ بھی تلاش کیجئے اور آپ سے قبل اللہ مجھے بھی تلاش کرنے کی توفیق دے. ناظرین کرام, آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب, اب ربنا سے دعائیں پوچھی جا رہی ہے روزانہ. گزشتہ پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا, اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لیجئے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا گیا تھا، 100 آیتوں کے بعد تلاش کرنا تھا آپ نے، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 درست جواب ہے ربنا تقبل منا۔ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ پچھلے پروگرام میں تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لیجئے۔ درست جواب ہے البقرہ آیت 127۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، یہ بھی دعا ہے اور یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جی مجھے پتا ہے آپ کو یاد آ گئی دعا، لیکن آپ سے حوالہ پوچھنا ہے ہم نے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ چلیے سورۃ البقرہ ہی میں تلاش کیجئے اور پھر 100 آیتوں کے بعد تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا، جو کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قاری صاحب کو، ہم سب کو، ہمارے ان تمام ساتھیوں کو جو اسکرین کے پیچھے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا